السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کی ایک محفل بیٹھی ہوئی تھی جس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ عربی کے حروف میں سے ایسا کون سا ایک حرف ہے جس کے بغیر آدمی کلام نہیں کر سکتا، یعنی لمبی بات نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آپ بات کریں گے تو اس میں اس حرف کا آنا لازم ہوتا ہے، جس کے بغیر خطبہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے بغیر تقریر نہیں کی جا سکتی۔ وہ کون سا حرف ہے؟ تو کافی دیر کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ ایک الف جو ہے وہ ایسا حرف ہے جس کے بغیر خطبہ یا بات نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ 1 منٹ بھی بات کریں گے تو اس میں الف کئی مرتبہ آ جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے، تو وہ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے ایک لمبا خطبہ دیا جو پورا کے پورا بغیر الف کے تھا۔ تو کسی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور بہت ہی زبردست انداز میں کیا، اور اردو میں بھی کوئی پورے ترجمے میں کسی جگہ بھی الف کا استعمال نہیں کیا گیا، اور وہ حروف وہ الفاظ معنی وہ ایسا زبردست خطبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سنیں، ذرا غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب خرائج میں روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اس بات پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ زبان عرب میں وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی لفظ بن نہیں سکتا، اور کوئی بھی خطیب اپنے چھوٹے یا بڑے خطبے میں اس حرف کے بغیر خطبہ نہیں دے سکتا۔ طویل تبصرہ کے بعد سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الف وہ واحد حرف ہے جس کے بغیر عربی زبان میں کوئی جملہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں موجود تھے، تو آپ منبر پر تشریف لائے اور فی البدیہہ ایسا جلیل خطبہ دیا جس میں کسی بھی لفظ میں الف کا استعمال نہیں ہوا۔ اس خطبے کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے سے اس کی معنویت تو عوام تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس کے بیان کی خوبی سے سامعین محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف عربی میں ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔ کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ وہی اسلوب بیان اختیار کر کے خطبے کے مفاہیم کو اردو کے قالب میں یوں ڈھالا جائے کہ اردو کے بھی کسی لفظ میں حرف الف نہ آئے، تاکہ ہمارے سامعین اس پر اثر خطبے کی معنویت کے ساتھ بیان کی خوبی کا بھی لطف لے سکیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حمد ہے بحضور معبود برحق، وہ ہستی کہ جس کے کرم و جودت میں عظمت ہے، جس کی نعمتوں میں مختلف رنگ ہیں، جس کے غضب پر رحمت کو فوقیت ہے، وہ کہ جس کے کلمے کی تکمیل ہوئی، وہ کہ جس کی مشیت کی حکومت ہے، وہ ہستی کہ جس کی حجت بلیغ ہے۔ یہ حمد و تسبیح ویسے شخص کی طرف سے ہے جو ربوبیت میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جو عبودیت میں منکسر ہے، جو ہر منکر سے منکر ہے، جو عقیدہ توحید میں متفرد ہے، کہ جس نے ہمیشہ سرزنش سے پہلے بخشش کی طلب کی، بروز محشر جب بیوی بچے سبھی رخ پھیر لیں گے، تب میری نظر بس کریم کے کرم پر ہوگی۔ میرے رب کریم مجھے تیرے حضور سے ہی مدد کی طلب بھی ہے، تجھ ہی سے رشد و رہبری کے لیے ملتمس ہوں، عقیدہ بھی تجھ پر ہے، محور توکل بھی تو ہے۔ میرے یہ سبھی دعوے بس یوں ہی نہیں، کیونکہ میں شہید بر منزل شہود ہوں، پس خلوص سے لبریز مومن کے مثل مجھے تیری تفرید پر یقین ہے۔ یہ دعوی توحید تشقیق سے بری مومن کے دعوے کی طرح ہے۔ تیری حکومت میں کوئی شریک ہے نہ صنعت میں، بلکہ وحدت کی بلندی تو وہ ہے کہ کسی مشیر و وزیر تک کی ضرورت نہیں، وہ صمدیت کہ جسے نہ ضرورت معین و نصیر ہے، نہ کوئی طلب مدد و نظیر ہے۔
جس نے علم ہوتے ہوئے بھی مخلوق کے عیوب پردوں میں مخفی رکھے، علم وہ کہ ہر خفی شے درجہ ظہور پر ہے، حکومت وہ کہ ہر ممکن وجود مغلوب ہے، مگر لغزش کے لیے بخشش ہمہ وقت موجود ہے، جس کے فیصلے عدل، تکرم، تفضل پر مبنی ہیں، وہ لم یزل ولن یزول ہے، یعنی وہی مقدم ہے، وہی مؤخر ہے، کوئی شے بھی جس کی مثل نہیں بن سکتی، وہ قدیم ہر موجود سے پہلے ہے، جس کی ربوبیت معزز ہے، جس کی تمکنت میں عزت ہے، جس کی بلندیوں میں تقدس ہے، جس کے علو ہستی میں تکبر ہے، وہ کہ جس پر کوئی نظر محیط نہیں ہو سکتی، وہ جو قوی ہے، محفوظ ہے، بصیر و سمیع ہے، رؤوف و رحیم ہے، وہ ہستی کہ جس کی توصیف و وصف مخلوق کو عجز پر مجبور کر دے، وہ ہستی کہ جس کی نعت گوئی ممکن ہی نہیں، وہ کہ جس کے بعد ممتنع تقرب نہیں، نہ ہی قربت میں بعد کی نفی، وہ رب رحیم و کریم جو مدعی کے لیے ہمیشہ مجیب و رزق کنندہ ہے، وہ کہ جس کے لطف خفی ہیں مگر گرفت قوی، رحم وسیع ہے مگر عقوبت کرب سے بھری، جس کی رحمت میرے لیے خلد بری و جنت ہے، جس کے غضب میرے لیے پر درد جہنم، میں شہید ہوں بعثت محمدیہ پر، وہ محمد جو مخلص ترین عبد ہیں، جو نبی بھی ہے، رسول بھی، مصطفیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، جو خلیل بھی، حبیب بھی، محمد مصطفیٰ کی بعثت رب جلیل نے بہترین وقت و برمحل دور فطرت میں کی، یوں رسول رؤوف و رحیم بندوں پر سبب رحمت بنے، پھر یہی حضرت وسیلہ ختم نبوت بنے، نبی کریم کے ذریعے حق نے مخلوق پر حجت پوری کی، حضور رنج و تکلیف سہتے مگر وعظ و نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرتے رہے، ہر مومن کے لیے رؤوف و رحیم بنے رہے، نہ صرف یہ بلکہ حضور رحیم تھے، سخی بھی تھے، رضی بھی، ولی بھی تھے، ذقی بھی، حضور کی مقدس ہستی پر رب غفور و رحیم کی طرف سے نزول رحمت و تسلیم بھی ہو، تعظیم و کرم و برکت بھی، بے شک وہی قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، رب لم یزل کی طرف سے میری وصیت ہے، خود میرے نفس کے لیے پھر ہر موجود کے لیے بھی، سنو یہ ذکر سنت رسول ہے، وہ مسکن ڈھونڈو جس میں قلوب مطمئن ہوتے ہیں، وہ خشیت طلب کرو جس سے گریہ ممکن ہو، وہ تقوی رکھو جو سبب بخشش ہو، لیکن ذہن نشین رہے کہ یہ سب مصیبت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ تب وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کی نیکیوں میں وزن ہے، نہ کہ وہ لوگ کہ جن کی پشتیں بدی سے لدی ہوئی ہیں۔ رب جلیل سے کچھ طلب کرو تو نفس کو ذلیل کر کے طلب کرو، لوگو شکر کرو تو خضوع سے کرو، توبہ کرو تو خشوع سے کرو، کم تر ہو کے طلب کرو، شرمندگی سے طلب کرو، فقیروں کی طرح طلب کرو۔ سنو، مرض سے پہلے صحت کو، ضعیفی سے قبل عمر نوخیز کو، غربت سے قبل دولت کو، مصروفیت سے قبل فرصت کو، سفر سے قبل حضر کو، یعنی موت سے قبل زندگی کو ہر شخص غنیمت سمجھے۔ ذہن نشین رہے وہ وقت جب تم کمزور ہوگے، بوڑھے ہوگے، کسی مرض میں پڑے ہوگے،
सिन रसीदा कर दिए गए होगे कि जब तबीब मरज झेलते हुए ज़ईफ़ से माजरत कर लेंगे, तेरे दोस्त भी रुख फेर लेंगे। उम्र ढल चुकी होगी, अक्ल कमज़ोर पड़ रही होगी, हत्ता कि तुझे खबर होगी कि कुछ पल में ज़िंदगी ख़त्म होने को है। मुज़महिल बदन पर नज़ा की शिद्दत है। करीबी भी मौजूद हैं तो गैर भी पहुँच गए। चश्म में मंजर मुंजमद हो गए हैं। नज़र की संगत छूट गई है। जबीं पसीने से तर है, हत्ता कि गर्दन ढलक चुकी है। सिसकी सकूत में बदल गई है। नफ्स खुद पे नौहागर है। बीवी रो रही है तो लहद खुद रही है। बच्चों पर यतीमी के लम्हे हैं। दोस्त बिछड़ गए, कबीला भी रुख फेरे हुए है। न चश्मे दीदन में रोशनी रही, न गोशे शनीदन में कोई सौत। दस्तों पैर सीधे कर दिए गए, जिस्म पर कपड़े तक न छोड़े गए। मैयत गुस्ल के लिए भेज के दर बंद कर दिए गए। खुश्क होने के बाद तख्ते पर मौजूद बदन कफन में लिपटने को है। ठोड़ी बन चुकी है, कफनी पहन ली, पगड़ी भी बन गई। संदूक में लेट चुके, मैयत कंधों पे सफ़र करती हुई शहरे कबूर में मदफन के लिए रख दी गई। फिर वो तकबीर कही गई जिसमें सजूद नहीं होते। तेरे रफ़ीक रब्बे जलील से तेरे लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे, हत्ता कि तेरी मैयत खूबसूरत घरों सजे कमरों से निकलकर खुदी हुई तंग कब्र में पहुंच गई। फिर तय बतय संग बस्ता सिलें चुनी गईं, जिसकी छत पत्थरों से बनी है, जिस पे गड्ढे से निकली हुई मट्टी पड़ी है। कब्र में रेत भर दी गई है। दोस्त हल्का लहद को पुख्ता करने लगे। फिर जहनों से ये लम्हे भी महव हो गए। तुझे तेरे वर्सा भी वहीं छोड़ देंगे, जो कभी तेरे हमदम थे, हम मशरब थे, हम दर्द थे। दोस्त बदल गए। तेरी मैयत कब्र की स्पुर्दगी में है, जो वहशतों की मरहूने मिन्नत रहेगी, जिसमें हब्सो हिद्दत की वो शिद्दत होगी कि मलबूसे कब्र बदन में घुलने लगे, सर में मगज पिघलने लगे, गोश्त सड़ने लगे, लहू खुश्क होने लगे, हत्ता के हड्डी रेजा रेजा बिखरने लगे। यौम महशर तक यही मकदूर है, मगर जब सूर फूंकने से जिंदगी लौटेगी तो मखलूक कब्र से निकलकर फर्श महशर पे पेश होगी। कब्रों के मुंह खुल चुके होंगे, दिलों में भेद पोशीदा न रहेंगे। सभी नबी, सभी सिद्दीक व शहीद मौजूद होंगे। फैसले रब्बे कदीर व खबीर व बसीर के दस्ते कुदरत में होंगे। कितने बैन दम तोड़ने लगेंगे, पुरहौल मंजर देख कितनी हसरतें घुट के मरने लगेंगी। ये पेशी रब्बे जलील व जमील के हजूर होगी, जिसे हर छोटे बड़े के कबीरा और सगीरा मालूम है। ये वो सख्त घड़ी है कि जिसमें मखलूक पसीने में डूब रही होगी, तनफ्फुस में घुटन होगी, मगर नोहागर महरूम रहम रहेंगे। चीखें अबस होंगी, उज़्र कबूल ना होंगे। तेरे करतूत मुनकशिफ होंगे। दफ्तर अमल खुलेंगे तो सभी देखेंगे। चश्म नजरों के बरक्स बोलेगी। जुल्म के फेल पर दस्ते अमल खुद मोहर सब्त करेंगे। जुर्म में पेशकदमी पर खुद पैर सबूत देंगे। फरूज शहवतों की किस्सा गोई करेंगी। जिल्द लम्स की खबर देगी। गर्दन में तौक लटक रहे होंगे। तुम हथकड़ियों में दस्तबंद होगे। फिर तुम्हें फरिश्ते सुए जहन्नुम घसीटेंगे। ये कश्मकश बहुत कबीदा और रंजीदा करेगी, क्योंकि जहन्नुम में गज़ब व कहर है, मगर पीने के लिए खोलते हुए मशरूब।
چہرے جھلس رہے ہوں گے، چمڑے پگھل رہے ہوں گے، فرشتے گرم لوہے کے کوڑوں سے مزید زخم دیں گے، چمڑی جھلس گئی تو نئی جلد سے بدل دیں گے، وہ بین کریں گے مگر جہنم کے دروغے رخ پھیر لیں گے، وہ چیخیں گے لیکن یہ توجہ نہ دیں گے۔ نہ ختم ہوتی زندگی ہمیشہ شرمندگی میں گزرے گی۔ پس ہم رب کریم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برے راستے سے محفوظ رکھے، ہمیں مغفرت کے لیے ویسے فرد کی طرح جستجو کرنی ہے جسے بخشش میسر ہو چکی ہو۔ میری عرض کے لیے وہی ولی و مستجیب ہے، میرے مطلوب کے لیے وہی منجی و مجیب ہے۔ جو لوگ رب جلیل کی تعظیم سے محفوظ رہے وہ کریم کی عزت کے صدقے جنت میں ہوں گے، جس جگہ کی زندگی میں ہمیشگی ہے، جس جگہ مضبوط محل ہے، جس جگہ حور عین کی زوجیت نصیب ہوگی۔ جنت کے نوعمر لڑکے ہر وقت گھیرے رہیں گے، جس جگہ کبھی مے کے دور چلیں گے تو کبھی مسکن قدوسیت میں سکونت ہوگی، کبھی نعمتوں میں کروٹیں لیں گے تو کبھی تسنیم سے سیر ہوں گے۔ وہ لوگ چشمہ سبیل کے گھونٹ پئیں گے کہ جس میں زنجبیل کی مہک ہے، حتیٰ کہ یہ مے مشک و عنبر کی مہروں میں سربند پیش ہوگی۔ یہ سب وقتی و چند روزہ نہیں بلکہ سب مسرتیں ہمیشگی رکھتی ہیں۔ سرسبز چمن کے بیچ تم وہ مے پیو گے جس میں نہ خشکی ہے نہ بوجھل پن۔ یہ مرتبے مومنین کے ہیں کہ جن کے دلوں میں رب جلیل کی خشیت ہے، جو معصیت سے خود کو روکے ہوئے ہیں۔ غضب صرف منکرین کے لیے ہے جو سرکشی میں جٹے ہوئے مشیت سے جھگڑ رہے ہیں۔ یہ حتمی فیصلے ہیں، یہ عدل پر مبنی حکم ہے۔ لوگو یہ حقیقت کے قصے ہیں، یہ منصوص واعظ و نصیحت ہے، یہی حکیم و حمید رب کی تنزیل ہے جو قدسی روح کے وسیلے حق کی طرف سے قلب رسول میں محفوظ ہوئی۔ وہ رسول جو مہدی و رشید ہیں، رب جلیل کے مکرم و نیک بندے ہیں۔ ہر نبی و ملک کے بے حد درود رسول برحق پر۔ مجھے ہر عدو لعین و رجیم کے شر سے حفظ رب علیم کی طلب ہے۔ مومنو گریہ ہو تو رب کریم کے لیے گریہ ہو، کچھ عرض کرو تو رب رحیم کے حضور عرض کرو۔ ہر مربوب ہم سب کے لیے بحضور رب غفور مغفرت طلب کرے کہ ہمیں بس وہ بہت